الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون فمن شهد منكم الشهر فليصم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ گرامی قدر حضرات و خواتین، آج میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی چند آیت نمبر 183، 184 اور 185 تین آیات کی تلاوت کی ہے، جن تین آیات میں اللہ تعالیٰ نے صوم کے بارے میں اہل ایمان کو حکم دیا ہے اور اس کے بعض مسائل بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو اس طرح شروع کیا، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر صوم کی عبادت فرض کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کی عبادت فرض کی، اللہ نے زکوٰۃ کی عبادت فرض کی، اللہ نے صوم کی عبادت فرض کی، اللہ نے حج کی عبادت فرض کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں صوم کی فرضیت کے بارے میں بتایا کہ صوم کی عبادت تم پر فرض کی جاتی ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی یہ عبادت فرض کی گئی تھی۔ گویا ایک بڑی اہم عبادت ہے، ایک فضیلت والی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ امت کسی فضیلت والے کام سے محروم نہ رہے۔ اس لیے جس طرح سابقہ امتوں پہ اللہ تعالیٰ نے صوم فرض کیا تھا، صوم فرض کیا تھا، اسی طرح سے صوم کی عبادت اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ بھی فرض کی ہے، اور اس کی ایک بڑی حکمت اللہ تعالیٰ نے بتائی، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا سے اللہ نے اس کو شروع کیا، کیونکہ صوم کا ایمان سے بڑا تعلق ہے، گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ ایمان کا ایک اہم تقاضا ہے اللہ کے حکموں کی تعمیل، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ صوم فرض ہے، تو جو شخص ایمان والا ہوگا اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ صوم رکھے گا، اور جو بے ایمان ہوگا وہ اس تقاضے پر نہیں چلے گا۔ تو گویا صوم رکھنا یہ ایمان کے تقاضے کی تکمیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر صوم فرض کیا گیا۔ اور اس کا ایمان سے یہ تعلق ہے کہ جب کوئی بندہ صوم رکھتا ہے تو اس کے ذریعے اس کا ایمان بڑھتا ہے، اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص صوم نہیں رکھتا، فرض کی ادائیگی نہیں کرتا، تو اس کا ایمان کم ہوتا ہے، اس کا ایمان ناقص رہتا ہے، نامکمل رہتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر صوم فرض کیا گیا۔ ابتدا میں عاشورہ کے دن صوم فرض تھا، لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کا صوم فرض کیا تو عاشورہ کی فرضیت کو ختم کر دیا۔ اب صرف رمضان کے مہینے کا صوم بندوں پر اللہ کی جانب سے فرض ہے۔ ہاں کبھی کبھی کفارہ کی وجہ سے فرض ہو جاتا ہے، کبھی کبھی نظر ماننے کی وجہ سے فرض ہو جاتا ہے، لیکن اصل فرض جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ صوم رمضان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بتاتے ہوئے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ کس سے بچ جاؤ؟ تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، تاکہ تم شیطان کے حملوں سے بچ جاؤ، تاکہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ، تاکہ تم برائیوں سے بچ جاؤ، تاکہ تم بد کرداری سے بچ جاؤ، تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صوم جنہ، صوم ایک ڈھال ہے، اس ڈھال کے ذریعے سے بندہ اپنی حفاظت کرتا ہے۔ کوئی اسے گالی بکے رمضان کے دنوں میں، کوئی اس سے لڑائی کرے رمضان کے دنوں میں، وہ کہے گا انی صائم انی صائم، میں تو حالت صوم میں ہوں۔ یعنی اگر تمہارے منہ میں زبان ہے تو میرے بھی منہ میں زبان ہے، اگر تمہارے جسم میں قوت ہے تو میرے بدن میں بھی طاقت ہے، لیکن صوم میرا ڈھال ہے۔ اللہ نے صوم کی حالت میں مجھے بدزبانی سے روکا ہے، مجھے جہالت اور نادانی کے کاموں سے روکا ہے، مجھے فحش گوئی سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اس وجہ سے میں صوم کی حالت میں ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ اگر تم لڑتے ہو تو لڑو، میں تو نہیں لڑ سکتا۔ اگر تم لڑائی پہ تلے ہو، اگر تم جنگ کرنا چاہتے ہو، اگر تم اور کوئی ایسی حرکت کرنا چاہتے ہو جس حرکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے صوم کی حالت میں روکا ہے، تو میں تو اللہ کا فرما بردار بنتا ہوں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ زبان اور عمل کی برائیوں سے صوم کے ذریعے سے انسان کو بچا دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بھی محفوظ رکھے گا۔ اور صوم کی شفاعت قبول کرتے ہوئے صوم جا کے اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ یہ تیرا بندہ تیرے حکم کی بنا پر کھانے سے بھی بچتا تھا، پینے سے بھی بچتا تھا، شہوات و خواہشات سے بچتا تھا، جو چیزیں تو نے صوم کے علاوہ حالت میں حلال کی تھیں، جب صوم کی حالت میں تو نے حرام کر دیا، تو اے اللہ تیری حرمت کا یہ پاس و لحاظ رکھتا تھا اور ان کے قریب نہیں جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ صوم کی سفارش قبول فرمائے گا اور اس بندے کو عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایام معدودات، یہ صوم رمضان گنتی کے چند دن ہیں۔ ایک ہوتا ہے دن، اور ایک ہوتا ہے مہینہ، اور ایک ہوتا ہے سال۔ دن ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر ہفتہ ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر مہینہ ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر سال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کوئی سال بھر تم سے مطلوب نہیں، یہ کوئی مہینے بھر تم سے مطلوب نہیں، مہینوں تک مطلوب نہیں، ایک مہینہ صرف مطلوب ہے، وہ ایامن چند دنوں سے اور وہ بھی معدودات جنہیں آسانی سے گنا جا سکتا ہے۔ ایام معدودات گنتے کے چند دن ہیں۔ واقعی جو لوگ رمضان کا صوم رکھتے ہیں، جب رمضان مکمل ہو جاتا ہے تو انہیں کیسا احساس ہوتا ہے کہ کتنی تیزی سے یہ دن گزر گئے، اور کس طرح یہ چند دن ہم نے صوم رکھ کے اللہ کی عبادت پوری کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آسانی کی خاطر۔ آدمی سنتا ہے ایک مہینہ پورا رمضان صوم رکھنا ہے تو بھاری لگتا ہے، تو اللہ نے کہا ایامن، یہ چند دن ہیں، معدودن جو گنے جا سکتے ہیں، آسان ہے۔ اللہ کے بندے مشکل نہ سمجھو، یہ اللہ کی طاقت دی ہوئی ہے، اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ تم پر آسان فرمائے گا۔ ایام معدودات یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی رحمت کتنی وسیع رحمت ہے، کتنی کشادہ رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو تم میں سے بیمار ہیں یا جو تم میں سے مسافر ہیں، اگر وہ اپنی بیماری کی وجہ سے، اپنے سفر کی وجہ سے صوم نہیں رکھتے ہیں، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو ان دنوں کی گنتی کو دوسرے دنوں میں پورا کر لیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ مشقت نہیں چاہتا ہے،
اللہ تعالیٰ بندوں پر فضل فرمانا چاہتا ہے، اور جہاں جہاں مشقت آتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی آ جاتی ہے۔ ابتدا میں یہ حکم تھا کہ جو لوگ چاہیں صوم رکھیں، جو لوگ چاہیں اس کے بدلے کھانا کھلا دیں، یہ ابتدائی حکم تھا، سب کے لیے تھا۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جو لوگ طاقت رکھتے ہیں، یعنی خرچ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، جن کے پاس مال ہے، طاقت رکھتے ہیں کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں تو وہ کھانا کھلا سکتے ہیں۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو وہ اگر مسکین کو کھانا کھلا دیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صوم رکھو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ ابتدائی حکم تھا۔ ابتدا میں تھا کہ جو چاہے کھانا کھلا دے صوم رکھنے کے بدلے، اور جو چاہے صوم رکھ لے، لیکن صوم رکھنا زیادہ بہتر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ ایک شخص جس کے پاس کھانا کھلانے کی طاقت ہو اور دن بھر صوم رکھنا ہو، تو دونوں میں سے اس کے یہاں صوم میں مشقت زیادہ ہے۔ تو جب اللہ کے حکم کی تعمیل میں وہ مشقت برداشت کرتا ہے اللہ کی پسند کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر و ثواب زیادہ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تم صوم رکھ لو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، لیکن میری طرف سے اجازت ہے اگر تم صوم نہ رکھو تو ایک غریب کو کھانا کھلا دو۔ یہ ابتدا میں ایسی چیز تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسے ختم کر دیا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو، فہم رکھتے ہو، سمجھتے ہو کہ ایک طرف کھانا کھلانا ہے اور ایک طرف صوم رکھنا ہے، اور ان دونوں میں سے صوم میں اگر مشقت زیادہ ہے لیکن اللہ کو پسند ہے تو میں اس مشقت کو اختیار کر لیتا ہوں، کیونکہ صوم رکھتے ہوئے اس مشقت سے چھٹکارے کی دوسری کوئی صورت نہیں ہے، بھوک اور پیاس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو اس مشقت کو برداشت ہی کرنا ہوگا اگر صوم کی عبادت رکھنی ہے۔ اگر تم یہ چیز جانتے ہو تو اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ بعد میں یہ حکم فرض کر دیا گیا۔ دوسری تفسیر اس آیت کی یہ بھی کی گئی وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، کہ وہ لوگ جو طاقت نہیں رکھتے ہیں، ایک دم بالکل برعکس، لا يُطِيقُونَهُ، وہ لوگ جو طاقت نہیں رکھتے ہیں، جیسے بوڑھے ہیں، بوڑھی عورتیں ہیں، تو بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں جو طاقت نہیں رکھتے، فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، وہ اس کے بدلے غریب کو کھانا کھلا دیں۔ یہ تفسیر بھی کی گئی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اگر کبھی مشقت ہو اور بندہ اس مشقت کو خوشی خوشی برداشت کر لے تو اس پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مشقت کو تلاش کرے۔ مثال کے طور پر ٹھنڈی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے اگر آپ کو وضو کرنا پڑ جائے، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صلاۃ سے پہلے آپ پر وضو لازم کیا ہے، تو آپ ٹھنڈے پانی کی مشقت اٹھاتے ہیں اور وضو کرتے ہیں تو اللہ آپ کو اجر و ثواب دیتا ہے۔ لیکن آپ کے پاس گرم پانی کا انتظام ہے اور اس کے باوجود آپ گرم پانی کو چھوڑ کر کے ٹھنڈا پانی اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زیادہ مشقت کی بنا پر زیادہ ثواب ملے گا، تو یہ جہالت ہے۔ اسی کو اہل علم نے تنطع، تشدد قرار دیا ہے۔ ہلک المتنطعون، کہ جو لوگ اس طرح تشدد کرتے ہیں، وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، تو یہ تشدد اور تنطع ہے، یہ مطلوب نہیں ہے۔ آدمی کو کرنا یہ چاہیے کہ اگر مشقت اٹھانا ہی ہے، جہاں مشقت کے بغیر عمل ہو نہیں سکتا ہے، جیسے بھوک اور پیاس کے بغیر صوم نہیں ہو سکتا ہے، تو وہ مشقت ہے، تو ایسی صورت میں ایک طرف صوم ہے، ایک طرف اطعام ہے، اور آپ مشقت کے ساتھ صوم رکھ لیتے ہیں تو اس میں اجر و ثواب ہے، جس وقت یہ اختیار تھا۔ اور آج بھی اگر چھوٹا موٹا مرض ہو اور اس میں آدمی صوم رکھ لیتا ہے، یا سفر کی حالت میں ہے اور صوم میں جو ہے ہلکی پھلکی مشقت ہے، بہت زیادہ مشقت نہیں ہے، اور صوم رکھ لیتا ہے، تو اس کے حق میں صوم بہتر اور افضل ہے۔ اللہ کی رخصت قبول کرنا جہاں اللہ نے رخصت دی ہے، لیکن
اگر اس کے لیے صوم میں سہولت ہے اور بعد میں قضا کرنے میں مشکل ہے اور رمضان ہی کے مہینے میں جلد سے جلد ہی اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جانا چاہتا ہے اور اللہ کے حکم کی تعمیل جلد سے جلد کر لینا چاہتا ہے، تو ان سارے امور کو دیکھتے ہوئے سفر کی حالت میں اگر کوئی صوم رکھ لیتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اللہ کی رخصت کو قبول کرنا چاہتا ہے اور بعد میں اس کے لیے قضا کرنا آسان ہے، اس میں کسی قسم کی دشواری نہیں ہے، تو پھر وہ اللہ کی رخصت کو قبول کرنے میں اس کے لیے بھلائی ہے۔ تو بہرحال پھر اللہ تعالی نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا، اور قرآن پاک وہ عظیم الشان کتاب ھدی للناس جس میں تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی اور ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں، براہین ہیں، والفرقان اور حق اور باطل میں تمیز کرنے کے دلائل ہیں، جس کے ذریعے حق اور باطل کو، حق اور ناحق کو، سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کیا جا سکتا ہے، ان میں فرق اور امتیاز کیا جا سکتا ہے۔ تو ایسی آیات اس کتاب کے اندر ہیں، قرآن پاک، جس کو اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں نازل فرمایا۔ اللہ نے کہا جب یہ مہینہ ملے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جو اس مہینے میں حاضر ہو، جو شخص یہ مہینہ پائے تو اس مہینے میں وہ صوم رکھے۔ اللہ نے پرانا حکم، پچھلا حکم منسوخ کر دیا اور صوم کو لازم کر دیا کہ جو بھی قادر ہے، جو بھی مستطیع ہے، جو عاجز نہیں ہے، جو صاحب ایمان ہے، جو بالغ ہے، جو موانع سے خالی ہے، وہ صوم رکھے، اس پر صوم اللہ نے لازم کر دیا۔ اور پھر پرانے حکم کا اعادہ کیا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ ایک چیز منسوخ ہوا لیکن سب نہیں منسوخ ہوا، ابھی بھی جو بیمار ہے، جو سفر پہ ہے، اس کے لیے دوسرے دنوں میں گنتی پورا کر لینا ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ نے ایک قاعدہ بتا دیا پوری شریعت کے لیے، پوری شریعت کے لیے، یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ دشواری نہیں پیدا کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تم اپنے آپ کو بلا وجہ مشقت میں ڈالو۔ اس لیے سفر میں، مرض میں، بعض لوگ بڑے عجیب ہوتے ہیں، کہتے ہیں مر جاؤں گا بھوک سے پیاس سے لیکن رمضان میں روزہ نہیں توڑوں گا، صوم نہیں توڑوں گا۔ یہ جہالت ہے، یہ نادانی ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے خودکشی کا گنہگار ہوگا۔ اگر اسے خطرہ ہے کہ بھوک یا پیاس کی وجہ سے وہ مر جائے گا تو اس پر فرض ہے کہ صوم توڑے، کیونکہ اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتا ہے، جان نہیں لینا چاہتا ہے۔ اللہ نے فرما دیا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہیں دشواری میں ڈالنا نہیں چاہتا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور یہ گنتی کے چند دن تم مکمل کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور جب یہ دن مکمل ہو جائیں تو اس خوشی میں اللہ کی ہدایت پر تکبیریں پکارو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو یہ چند آیات ہیں۔ اگر رمضان کے مہینے سے پہلے ان آیات کو پڑھنا چاہیے، ان پر غور کرنا چاہیے۔ جس قدر ہم ان پر غور کریں گے، اللہ تعالیٰ کا ایک حکم جو ہمارے لیے آیا ہے، تو اس اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کا خوف اور اللہ سے قربت، اور اسی طرح سے توحید کے جو بہت سارے تقاضے اس کے ذریعے سے پورے ہوں گے، ایمان کے بہت سارے تقاضے اس کے ذریعے سے پورے ہوں گے، اللہ کی کتاب سے ہم اپنے آپ کو وابستہ کریں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے ماہ رمضان کی اہمیت اور قدر و قیمت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے اپنے گناہوں کو بخشوا لینے اور اسی طرح سے نیکیاں کر کے اپنے درجات بلند کروا لینے کی ہمیں توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہر طرح کی سعادت مندی عطا کرے اور ہر طرح کی بدبختی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔